بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. محترم حضرات، بزرگوں، جوان سال ساتھیوں اور عزیز بھائیوں، خواتین امت اسلامیہ، رمضان مبارک کی آمد پر میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اور آپ کو بشارت دیتا ہوں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کی آمد پر اپنے صحابہ کرام کو بشارت دیتے تھے اور کہتے تھے خوش ہو جاؤ، رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا جس میں جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، اللہ کی جانب سے پکارنے والا پکارتا ہے، نیکیوں کی طرف سبقت کرنے والوں اور تیزی سے آگے بڑھو اور برائیوں کا قصد کرنے والے رک جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ کے ذریعے صحابہ کرام کو بشارت دیا کرتے تھے۔ وہی بشارت میں آپ کو دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں یہ بابرکت مہینہ نصیب فرمایا ہے۔ سلف اس مہینے کے لیے دعا کیا کرتے تھے، کہا کرتے تھے اللہم بلغنا رمضان، اللہ ہمیں رمضان مبارک میں پہنچا دے، اللہ ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما دے، اللہ ہمیں تلاوت قرآن پاک کا عمل عطا فرما دے، اللہ ہمیں صوم کی توفیق عطا فرما دے، اللہ بھلائیوں کی طرف سبقت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور جب یہ مہینہ مل جاتا تو جی جان سے محنت کرتے تھے، بہت سارے دنیاوی امور وہ چھوڑ دیتے تھے، رکھ دیتے تھے، یہاں تک کہ سید التابعین سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ جو تابعین میں سب سے افضل تابعی ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ افضل تابعی۔ پھر لوگوں نے تطبیق یہ کی کہ علم و فضل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار و سنن میں سب سے افضل سعید بن المسیب، اور زہد و ورع اور عبادت میں افضل اویس قرنی۔ بہرحال سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے 40 سال سے زیادہ عرصہ تک مدینہ طیبہ کی مسجد نبوی میں درس حدیث دیا، لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ آ جاتا تو حدیث کا درس روک دیتے اور قرآن پاک کا درس شروع کر دیتے، خود تلاوت کرتے،
جو طلبہ ہوتے ہیں ان کو قرآن پاک کا مفہوم سمجھاتے ہیں۔ ہندوستان میں محدثین کے سردار سیدنا سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بڑے بڑے تلامذہ ہوئے اور جنہوں نے حدیث کی کتابوں کی شرح لکھی، جن کی پوری دنیا محتاج ہے۔ ترمذی کی شرح تحفۃ الاحوذی علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، جو سید نذیر حسین محدث دہلوی کے شاگرد تھے۔ تحفۃ الاحوذی وہ عظیم شرح ہے کہ عرب و عجم سب محتاج ہیں، اہل حدیث غیر اہل حدیث سب محتاج ہیں اس شرح کے۔ عون المعبود جو ابو داؤد کی شرح ہے، جسے علامہ ڈیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، شمس الحق ڈیانوی رحمۃ اللہ علیہ جو سید نذیر حسین محدث دہلوی کے شاگرد تھے، تو اس شرح کے بھی سب محتاج۔ سید نذیر حسین محدث دہلوی نے 60 سال تک بخاری شریف کا درس دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 100 سال کی عمر عطا فرمائی تھی، 100 سال کی عمر عطا فرمائی، 60 سال تک صرف بخاری مسلم کا درس دیا۔ لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو حدیث کا درس روک کر کے قرآن پاک کی طرف یکسو ہو جاتے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ مہینہ جب اللہ نے ہمیں عنایت فرمایا تو ہم قرآن پاک کی طرف یکسو ہو جائیں، اس کی تلاوت، اس کے معنی اور مفہوم، اس کی آیات میں تدبر، اس کے احکام پر عمل کے لیے یکسو ہو جائیں، اور جو ایک مہینے تک مضبوطی سے اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑ جائے، انشاءاللہ بعد کے ایام بھی اس کے لیے کتاب اللہ سے جڑے ہوئے رہیں گے۔ اس لیے اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ قرآن پاک کی طرف توجہ کیجیے، اور قرآن پاک کی تفسیر اور اس کے تشریح کی طرف توجہ کیجیے۔ اور ظاہر ہے کہ قرآن پاک کی تفسیر اور اس کی تشریح اس منہج پر جو صحابہ کرام کا منہج تھا کہ قرآن پاک کی تفسیر قرآن پاک سے، بعض آیات کی تفسیر اللہ تعالیٰ نے خود ہی دوسرے مقام پہ فرما دی ہے، تو قرآن پاک کی تفسیر قرآن پاک سے، پھر قرآن پاک کی تفسیر احادیث رسول سے کہ قرآن پاک کا نزول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوا، تو آپ نے جو اس کی تشریح فرمائی وہی اصل تشریح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الضحیٰ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے احسانات گنائے۔ الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فاغنیٰ فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسانات کا تذکرہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور پھر اس کے بعد اللہ نے آپ سے مطالبہ کیا کہ اپنے رب کی نعمتوں کو کھول کھول کر بیان کیجیے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کو کھول کھول کر بیان کیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِتُبَيِّنَ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ پر قرآن پاک نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کر دیجئے جو ان کے لیے اتارا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی تشریح فرمائی، اور اس تشریح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ نازل فرمائی۔ تو قرآن کی تفسیر حدیثوں سے، پھر قرآن پاک کی تفسیر صحابہ کرام کے اقوال سے، کیونکہ یہ وہ نسل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کے بعد سب سے بہترین زمانہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر میرے بعد والوں کا زمانہ، پھر اس کے بعد والوں کا زمانہ۔ تو صحابہ کرام کا زمانہ سب سے بہتر زمانہ، اور پھر یہ کہ صحابہ کرام نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا۔ اسی لیے تفسیر قرآن کے لیے تیسرا مصدر اور تیسرا مرجع
صحابہ کرام کے اقوال ہیں، اور چوتھا مرجع تابعین کے اقوال ہیں کہ تابعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں سے سیکھا ہے، صحابہ کرام سے سیکھا ہے، اور وہ قرآن پاک کے سب سے زیادہ جاننے والے تھے۔ اسی لیے صحابہ کرام کی صفت میں یہ کہا گیا ابرہم قلوبا واعمقہم علما واقلہم تکلفا۔ انبیاء کرام کے بعد تمام انسانوں میں سب سے زیادہ پاک دل اور سب سے زیادہ نیک دل صحابہ کرام تھے، اور انبیاء کے بعد لوگوں میں سب سے زیادہ ذی علم صحابہ کرام تھے۔ وَأَعْمَقُهُمْ عِلْمًا، علم کے اعتبار سے سب سے گہرے تھے۔ وَأَقَلُّهُمْ تَكَلُّفًا، اور سب سے کم تکلف کرنے والے تھے۔ تکلف نہیں، جو معاملہ ہوا صاف صاف عرض کر دیا۔ تو یہ تابعین جو تھے وہ صحابہ کرام کے شاگرد تھے۔ یہ 4 مصادر ہیں تفسیر کے۔ یہ میں نے آج اس لیے ذکر کیا ہے کہ قرآن پاک کا درس اور قرآن پاک کی تفسیر انہی کی روشنی میں ہونی چاہیے، اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس آیت کی تفسیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نہ ملے، صحابہ سے کچھ نہ ملے، تابعین سے کچھ نہ ملے، تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ کلام عرب میں اس کی کیا تشریح کی گئی ہے۔ کلام عرب میں، کیونکہ قرآن پاک عربی زبان میں نازل ہوا ہے، تو کلام عرب میں اس کی کیا تشریح ہے۔ یہ 5 مصادر ہیں۔ اس کے علاوہ اگر لوگ منمانی تشریح کرتے ہیں تو وہ تشریح مقبول نہیں ہے۔ اسی کو تفسیر بالرائے کہا گیا ہے، اور تفسیر بالرائے سے روکا گیا ہے۔ بہرحال اللہ کے فضل و کرم سے ہم رمضان المبارک میں داخل ہو چکے، اور ہم نے پہلی صلاۃ تراویح ادا کر لی اللہ کے فضل و کرم سے۔ اللہ تعالی ہماری اس تراویح کو قبول فرمائے، دنیا میں بھی ہمارے لیے بھلائی اور سعادت کا ذریعہ بنا دے، اور آخرت میں بھی ہمارے لیے بھلائی اور سعادت کا ذریعہ بنا دے۔ ہم نے سورہ فاتحہ کی تلاوت سماعت کی ہے۔ تراویح کیا، یہ تو ہر صلاۃ کا حصہ ہے، چاہے وہ سری ہو، چاہے وہ جہری ہو، چاہے وہ فرض ہو، چاہے وہ نفل ہو، چاہے وہ اجتماعی ہو، چاہے وہ انفرادی ہو، چاہے وہ مرد ادا کر رہے ہوں، چاہے وہ خواتین ادا کر رہی ہوں، سب کے لیے سورۃ الفاتحہ صلاۃ کی ہر رکعت میں پڑھنا لازم ہے۔ اور اسی وجہ سے سورہ فاتحہ کا ایک نام سورۃ الصلاۃ ہے۔ مسلم شریف کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے صلاۃ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان بانٹ دیا ہے۔ تو صلاۃ کو کیسے بانٹ دیا؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا قال عبدی الحمد للہ رب العالمین قال حمدنی عبدی، وَإِذَا قَالَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَالَ أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ قَالَ مَجَّدَنِي عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ قَالَ هَذَا مَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمین۔ فَإِنَّ لِلَّهِ ما سأل عبدی او کما قال علیہ السلام۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ یہ کہتا ہے، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی، اور جب میرا بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، اور جب میرا بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، اور جب میرا بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے کہ اللہ بندہ اقرار و اعتراف کرتا ہے اللہ ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ اور پھر آگے بندے نے جو دعا مانگی صراط مستقیم کی، اور صراط مستقیم وہ کہ جس کے سالکین پر اللہ کا انعام ہوا ہے، اور صراط مستقیم وہ
کہ جس کے چلنے والوں پر اللہ نے فضل فرمایا، ان لوگوں کے راستے سے پناہ مانگی گئی جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، جن پر اللہ کی پھٹکار نازل ہوئی اور جو گمراہ ہو گئے، ان لوگوں کے راستے سے پناہ مانگی گئی۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جو اس نے مانگا ہے، اور پھر ہم آمین کہتے ہیں۔ اور آمین کی فضیلت کا عالم یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من وافق تأمینہ تأمین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبی، جس کے آمین کی آواز فرشتوں کے آمین سے موافق ہو گئی تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، ایک بندے نے آمین کہا اور اس کی فضیلت کا عالم یہ کہ اس کے آمین کی آواز فرشتوں کے آمین کی آواز سے موافق ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے جو گناہ ہیں وہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور فرشتوں کے آواز سے کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ فرشتے نورانی مخلوق ہیں، ان کی فطرت میں سرکشی نافرمانی نہیں ہے۔ فرشتے نورانی مخلوق، ان کی فطرت میں صرف فرما برداری ہے، نافرمانی ہے ہی نہیں۔ انسان مٹی سے پیدا کیا گیا لیکن اس کی فطرت میں نافرمانی بھی ہے فرما برداری کے ساتھ، پر اس کی فطرت میں ندامت اور پشیمانی بھی ہے۔ اور ابلیس اور جن، ابلیس جو ہے یہ آگ سے پیدا ہوا اور اس کی فطرت میں، ابلیس کی فطرت میں نافرمانی تھی، پر اس کی فطرت میں ندامت نہیں ہے، پشیمانی نہیں۔ ہم میں اور اس میں فرق یہ ہے، ہمارے یہاں بھی نافرمانی ہے، اس کے یہاں بھی نافرمانی ہے، لیکن ہمارے یہاں پشیمانی ہے، ندامت ہے، عاجزی ہے، تضرع ہے، عاجز گڑگڑانا ہے، آنسو بہانا ہے، اور اس کی فطرت میں یہ چیز نہیں ہے۔ اور یہی نہ ہونے کی وجہ سے وہ راندہ درگاہ ہو گیا، وہ مردود ہو گیا، اور یہی پشیمانی، تضرع اور عاجزی کی وجہ سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنا مقرب بندہ بنا لیا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، رمضان مبارک کا یہ مہینہ عاجزی کا، تضرع کا، پشیمانی کا، ندامت کا مہینہ ہے۔ جتنا آدمی اپنے رب سے رجوع کرے، جتنا آنسو بہائے، جتنا اپنی ندامت کا اظہار کرے، اس کا درجہ بلند ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اور اسی طرح کہا گیا کہ یہود اور نصارہ کو ہم سے حسد ہے آمین پر، کہ وہ آمین نہیں کہہ سکے، امت مسلمہ کو آمین کہنے کی توفیق ملی، اس بات پر انہیں حسد ہے۔ تعویل قبلہ پر انہیں حسد ہے کہ ان کا قبلہ تحویل کیوں نہیں ہوا خانہ کعبہ کی طرف، وہ بیت المقدس کی طرف رہ گئے، اس پر ان کو حسد ہے۔ تو سورہ فاتحہ بڑی عظیم ہے، اسی لیے سورہ فاتحہ کو جہاں سورۃ الصلاح کہا گیا، ایسے ہی سبع من المثانی ہے، السبع المثانی، 7 آیتیں ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ ایسے ہی سورہ فاتحہ جو ہے فاتحۃ الکتاب ہے، کہ کتاب کی شروعات اسی سورت سے ہوتی ہے۔ ایسے ہی سورہ فاتحہ جو ہے ام الکتاب ہے، قرآن پاک کی جان اور ماں اور اصل ہے، اس لیے کہ پورے قرآن پاک میں جتنے مضامین ہیں وہ سارے مضامین سمٹ کر سورہ فاتحہ میں آ گئے ہیں، جتنے مضامین ہیں وہ سمٹ کر سورہ فاتحہ میں آ گئے ہیں۔ اسی طرح سے سورہ فاتحہ کا ایک نام شافی ہے، اسی طرح سے سورہ فاتحہ کا ایک نام کافی ہے، اسی طرح سے سورہ فاتحہ کا ایک نام رقیہ ہے۔ بہرحال سورہ فاتحہ کے بعد ہم نے سورۃ البقرہ سے اچھا خاصا حصہ سماعت کیا ہے۔ سورہ بقرہ، البقرہ اس سورت کا نام ہے، یعنی اس سورت میں بقرہ کا مضمون آیا ہوا ہے۔ بنی اسرائیل نے، ان میں سے ایک شخص نے اپنے چچا کو مال کی لالچ میں قتل کر دیا تھا، اور قتل کر کے اس کی لاش دوسرے کے دروازے پر ڈال دی تھی، اور اب پھر وہی واویلا کرنے لگا، کسی نے میرے چچا کو قتل کر دیا، اور اس گھر والے پر اس نے الزام لگا دیا جہاں لاش ڈال دی تھی، اور دونوں فریق باہم آمنے سامنے ہو گئے کہ کچھ لوگوں کو خیال ہوا کہ ہم کیوں لڑ رہے ہیں،
ہمارے درمیان تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم موجود ہیں، کیوں نہ ان سے چل کر کے فیصلہ کروایا جائے۔ چنانچہ لوگ پہنچ گئے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے تذکرہ کیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کی روشنی میں انہوں نے گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ تو وہ مضمون آیا ہوا ہے، ابھی اس کی تفصیل پھر آئے گی۔ اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ بقرہ پڑ گیا، یعنی السورۃ التی تذکر فیہا البقرہ، وہ سورہ جس میں بقرہ کا تذکرہ ہے، گائے کا تذکرہ ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حروف مقطعات بیان کیے، الف لام میم، اور اس کے معنی اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، لیکن اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے عربوں کو چیلنج کیا ہے۔ وہ عرب جو اپنے آپ کو صاحب زبان سمجھتے تھے اور پوری دنیا کو گونگا سمجھتے تھے، ہم سب کو عجمی سمجھتے تھے، اپنے آپ کو صاحب زبان سمجھتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن پاک پرانے لوگوں کے قصے اور کہانیاں ہیں، ان ہی الا اساطیر الاولین، یہ تو پچھلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حروف مقطعات کے ذریعے ان کو چیلنج کر دیا۔ آگے چیلنج تو آ ہی رہا ہے، لیکن حروف مقطعات بھی اس لیے ہیں کہ اے عربوں، تم اپنے آپ کو صاحب زبان سمجھتے ہو، تو یہ الف لام میم، یہ انہی حروف سے یہ قرآن پاک عبارت ہے۔ اور بھی حروف ہیں، لیکن اس میں الف بھی ہے اور لام بھی ہے اور میم بھی ہے۔ ذرا اگر تم صاحب زبان ہو اور تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ یہ قرآن پاک آسمانی کتاب نہیں، وحی الہی نہیں، لوگوں کے قصے اور کہانیاں ہیں، تو ذرا الف لام میم کے معنی اور مطلب بتا دو۔ تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے، اللہ اعلم بمرادہ بذالک، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کے مراد کو زیادہ بہتر جانتا ہے۔ پھر آگے کہا گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک و ریب نہیں، اللہ کی جانب سے نازل شدہ ہے اور اس کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اور اسی لیے قرآن پاک نے چیلنج کیا، قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ اے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان منکرین وحی سے یہ کہیے کہ اگر تمہیں قرآن پاک کے منزل من اللہ ہونے میں، قرآن پاک کے وحی الہی ہونے میں شک ہے، تو سارے کے سارے انسان اور سارے کے سارے جنات اور جن لوگوں کو تم اپنا معبود بنائے ہوئے وہ سب لوگ مل جاؤ اور مل کر کے اس قرآن پاک جیسا لے آؤ۔ لئن اجتمعت الجن والانس علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن، سب مل جاؤ کہ اس قرآن پاک جیسا لے آؤ، نہیں لا سکتے۔ لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، چاہے بعض کے مددگار ہی کیوں نہ ہو جائیں، ساری کوششیں کر لیں، نہیں لا سکتے۔ اور یہ چیلنج کرنے کے بعد پھر ان کو ایک مدت تک چھوڑ دیا گیا۔ ہو سکتا ہے ابھی نہیں بن پا رہا ہے، 1 مہینے 2 مہینے 6 مہینے 1 سال میں نہیں لا سکے، تو پھر قرآن پاک نے ان کو چیلنج کیا اور کہا اچھا 10 سورتیں لے آؤ، بعشر سور مفتریات، 10 سورتیں لے آؤ۔ یہ چیلنج کرنے کے بعد بھی ان کو چھوڑ دیا اور لمبی مدت دی گئی، نہیں لا سکے۔ پھر آخر میں قرآن پاک نے چیلنج کیا اور یہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ کیا کہا؟ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اگر تمہیں کسی طرح کا معمولی سا بھی شک و ریب ہے، شبہ ہے اس پر جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، تو 1 سورت لے آؤ۔ پورا قرآن نہیں لا سکے، 10 سورتیں نہیں لا سکے، 1 سورت لے آؤ۔ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ۔ اور یہاں بھی کہا گیا کہ جس کو بلانا چاہو بلا لو، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ کے علاوہ سارے لوگوں کو، دیوی دیوتاؤں کو، جنوں کو، شیطانوں کو، سب کو بلا لو، سارے انسانوں کو بلا لو، اگر تم سچے ہو تو 1 سورت لے آؤ، نہیں لا سکے۔ پھر قرآن پاک نے کیا کہا؟ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہیں لا سکے، وَلَن
تفعلوا، اور تم قیامت تک نہیں لا سکتے۔ لن کا جو صیغہ ہے وہ نفی تعبید کے لیے، تاکید تو ہے لیکن تعبید ابد، تاکید تو ہے ہی، ابد یعنی ہمیشہ ہمیش کے لیے، نفی معبد کبھی بھی نہیں لا سکتے، قیامت تک نہیں لا سکتے۔ اور پھر اس کے بعد کہہ دیا گیا کہ جب تم نہیں لا سکتے ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، تو اس آگ سے بچو، اس جہنم سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو اسی لیے کہا گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب اس کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک و ریب نہیں۔ اور پھر اللہ نے اس کتاب کے غرض و غایت بتا دی، ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انسانوں میں بتایا کہ تین قسم کے لوگ، تین قسم کے لوگ، ایک وہ لوگ ہیں جو تقویٰ کی صفت سے متصف ہیں جن کو متقین کہا گیا، ایک وہ ہیں جو اللہ کے احکام سے روگردانی کرتے ہیں، کھاتے اللہ کی ہیں گاتے کسی اور کی ہیں، کفار۔ اور تیسری قسم ان کی ہے جو انسانیت کے سب سے رذیل اور ذلیل ترین لوگ ہیں، وہ کافروں سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا کہا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، یہ کفار سے بھی خطرناک ہے۔ اور اس کا اندازہ آپ اس سے کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کا ذکر فرمایا اور 4 آیات میں ذکر کیا۔ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت اور رہنمائی ہے، نسخہ سعادت ہے متقیوں کے لیے۔ متقین کون؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، متقین وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ نے اپنی ذات کا تعارف کروایا ہے، ہمارا ایمان ہے، ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، ہم نے اس کی صفات کا احاطہ نہیں کیا ہے، ہم نے اس کے اعضاء اور جوارح کا احاطہ نہیں کیا۔ اللہ کے کان ہیں، اللہ کے آنکھ ہیں، اللہ کی زبان ہے وہ بولتا ہے، اللہ کے ہاتھ ہیں، اللہ کے پیر ہیں، یہ سب اللہ نے اپنی ذات کریمہ کے لیے ثابت کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے انہ هو السمیع البصیر، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اللہ نے اپنے بارے میں فرمایا بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں۔ اللہ نے اپنے ہاتھ کا اس بات کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم سے گفتگو کی، کلام اپنے لیے اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اترتا ہے آسمان دنیا پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ینزل اللہ تبارک و تعالیٰ کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبقی ثلث اللیل الآخر، اللہ تبارک و تعالیٰ عرش سے ہر رات سماء دنیا پر اترتا ہے، نزول فرماتا ہے، اترتا ہے۔ تو اترنے کی صفت، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں جہنم کے تعلق سے سوال کریں گے حل امتلأت وتقول حل من مزید، اللہ جہنم سے پوچھیں گے بھر گئی؟ تو وہ کہے گی کیا ابھی اور ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ اس کے منہ پر اپنا قدم رکھ دے گا تو کہے گی قطع قطع، اللہ بس بس، اس سے قدم اس کا ثابت۔ تو اہل ایمان اللہ تعالیٰ پر کہ غیب، الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ نے اپنے لیے جو صفات اور جو اعضاء ثابت کیے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں اللہ تعالیٰ کے جو صفات ثابت کیے ہیں، اہل ایمان غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم نے نہیں دیکھا، ہمارا ایمان ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے سابقہ انبیاء کو ہم نے نہیں دیکھا، ہمارا ایمان ہے۔ سابقہ آسمانی کتابیں اتری، ہم نے نہیں دیکھا، ہمارا ایمان ہے۔ یوم آخرت پر ہمارا ایمان ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور متقین وہ ہیں جو صلاۃ قائم کرتے ہیں، اور صلاۃ عبادات میں سب سے افضل ترین عبادت۔ یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، اور جو کچھ ہم نے دیا ہے مالی عبادات میں جو ہے انفاق فی سبیل اللہ، زکوٰۃ کے علاوہ خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ متقیوں کی صفت بتائی گئی۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک
وبالآخرۃ هم یوقنون، اہل ایمان اور متقی وہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو آپ پر اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے والے انبیاء پر کتابیں اتاری گئیں ان پر بھی ایمان ہے۔ ایمان اس طرح سے ہے کہ ہاں یہ اللہ کی جانب سے نازل کی گئی، ایمان اس طرح نہیں، اب ان پر عمل کرنا واجب نہیں رہا۔ تورات پر، انجیل پر، صحیفہ ابراہیم پر، زبور پر، یا جو بھی آسمانی کتابیں گزری، آسمانی کتابوں کی تعداد بعض مفسرین نے 304 تک لکھی ہے۔ تو وہ آسمانی کتابیں ہمارا ایمان ہے، لیکن اب وہ واجب العمل نہیں رہی، وہ منزل من اللہ ہے، ہمارا ایمان ہے، واجب العمل نہیں۔ اب واجب العمل صرف قرآن پاک ہے۔ وہی فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ آگے کیا کہا؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ اپنے رب کے سیدھے راستے پر، اور یہی فلاح یاب لوگ، انسانوں کا نیک گروہ، سعید گروہ، خوش نصیب گروہ، ان کا تذکرہ صرف 4 آیات میں۔ اس کے بعد دیکھیے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کفر کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، اسی لیے کسان کو بھی عربی میں کافر کہا جاتا ہے۔ کسان کو قرآن پاک نے کیا کہا؟ یعجب الکفار نباتہ، کسان کو اس کا اگنا اچھا لگتا ہے۔ کسان کو کافر کیوں کہا گیا؟ کہ وہ زمین میں دانے کو چھپا دیتا ہے، زمین میں دانے کو چھپا دیتا ہے، وہ لغوی معنی ہوا۔ تو ایسے ہی کافر کو بھی کافر اس لیے کہتے ہیں کہ ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے، اس کا پیدا کرنے والا اللہ، اس کا روزی رساں اللہ، اس کی بنانے والا اللہ، اس کی بگاڑنے والا اللہ، اسے حالات اور نرم گرم سے دوچار کرنے والا اللہ، لیکن یہ دوسروں کی طرف چلا جاتا ہے، دیوی دیوتاؤں کی طرف چلا جاتا ہے، شیطان کی طرف چلا جاتا ہے، اسی لیے اس کو کافر کہا گیا۔ ان الذین کفروا سواء علیہم، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم برابر ہے، چاہے آپ ان کو ڈرائیں اور چاہے نہ ڈرائیں، آیات ان کے سامنے پڑھ کر سنائیں یا نہ سنائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں، لیکن آپ پر حکم تھا کہ آپ پڑھ کر سنائیں اور آپ سناتے تھے۔ یہ بات آپ سے اس لیے کہہ دی گئی تاکہ آپ کو تسلی ہو جائے، آپ محنت کرتے تھے، آپ سناتے تھے، آپ ان کے غم میں گھلے جاتے تھے۔ اللہ نے فرمایا لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یکونوا مؤمنین، اے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اگر یہ ایمان نہیں لائے۔ تو تسلی دی گئی آپ کو کہ آپ کا کام ہے ڈرائیے، لیکن یہ جان لیجئے یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کیوں ایمان نہیں لائیں گے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، اس لیے ایمان نہیں لائیں گے کہ ہدایت کے جو قبولیت کے 3 راستے ہیں، آدمی ہدایت کے مظاہر دیکھتا ہے، آدمی ہدایت کے تعلق سے اپنے کانوں سے سنتا ہے، دیکھ کر کے اور سن کر کے پھر اس کے دل میں جگہ پیدا ہوتی ہے اور پھر دل اس ہدایت کی تصدیق کر دیتا ہے، یا پھر آدمی ہدایت کے تعلق سے نہ دیکھنا چاہتا ہے نہ سننا چاہتا ہے تو پھر دل سے تصدیق بھی نہیں کرتا، اور ان کی سرکشی، ان کی نافرمانی، ان کے طغیان کی وجہ سے اللہ نے ان کے کان پر، ان کے آنکھ پر، ان کے دل پر مہر لگا دیا۔ اسی لیے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا اور ان کے کانوں میں ڈھکن ڈال دیے اور ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا ہے، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ تو یہ دوسرا گروہ ہو گیا۔ تیسرا گروہ جس کا تذکرہ آپ دیکھیں 2 آیات میں کفار کا تذکرہ ہوا، لیکن انسانیت کا جو سب سے خطرناک گروہ ہے منافقین کا گروہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پورا رکوع وقف کر دیا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے، جبکہ امر واقعہ یہ ہے کہ یہ مومن نہیں ہیں۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، یہ کہہ کر کے
کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئیں، لوگوں کو غلط فہمی میں ڈالنے کے لیے، لوگوں کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے کہتے ہیں یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ان لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں جو ایمان لائے ہیں۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ نہ یہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو تو ساری باتوں کا علم ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ دل میں جو خیالات احساسات پیدا ہوتے ہیں ان کا جاننے والا ہے، اس کو کیا دھوکہ دے سکتے ہیں؟ اور اہل ایمان کو یہ کیا دھوکہ دیں گے؟ وقت عارضی طور پر، وقتی طور پر کچھ دیر کے لیے غلط فہمی میں ڈال دیں گے، مگر اللہ تعالیٰ ان کی دستگیری فرمائے گا، ان کی رہنمائی کرے گا، آیات کے ذریعے سے ان کی تنبیہ کرے گا۔ تو وہی کہا گیا یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں روگ ہے، اور وہ روگ نفاق کا روگ ہے، وہ روگ کفر کا روگ ہے، اس لیے یہ وہ روگ ہے کہ جو ان کو لے ڈوبتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر والفسوق والنفاق والسمعۃ والریاء، اے اللہ میں تیری ذات کریم کے ذریعے کفر سے، فقر سے، گناہوں سے، فسق و فجور سے، اور نفاق سے، اور جھوٹی شہرت سے، اور ریاکاری سے پناہ چاہتا ہوں۔ یہ سب قلبی بیماریاں ہیں، اعتقادی بیماریاں ہیں، اللہ کے رسول پناہ چاہتے تھے۔ اور جسمانی بیماریوں سے بھی آپ پناہ چاہتے تھے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَرْصِ وَالْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَسَيِّئِ الْأَسْقَامِ، اے اللہ میں تیری ذات کریم کے ذریعے برص سے، جنون سے، جذام سے اور تمام بری بیماریوں سے پناہ چاہتا ہوں۔ دیکھیے اگر کوئی صرف وَمِن سَيِّئِ الْأَسْقَامِ پہ غور کرے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ ایمان لے آئے گا۔ صرف ایک چھوٹے سے کلمے میں دنیا میں جتنی بیماریاں آ رہی ہیں، یہ کووڈ ہو اور یہ تو مطلب جیسی کیسی بھی ہے، کچھ ہے اور کچھ بنا دی گئی، دونوں ہے، ایسے ہی اور بھی جو بری بری بیماریاں آ رہی ہیں وہ سب وَمِن سَيِّئِ الْأَسْقَامِ میں آ گئی۔ تو آپ پناہ چاہتے تھے، وہی کہا گیا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماری میں اضافہ کر دیا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے بڑا دکھ دائق عذاب ہے، دکھ دینے والا عذاب ہے اس چیز کی وجہ سے جو یہ جھوٹ بول رہے ہیں، کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے جبکہ اللہ پر ایمان نہیں لائے، تو یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ گویا منافقین کی ایک صفت جھوٹ بولنا ہے۔ اور یہاں ان آیات میں جو ذکر ہے وہ نفاق اعتقادی کا ذکر ہے، منافق اعتقادی طور پہ، عقیدے کے طور پہ، لیکن جو منافق فی العمل ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر کیا ہے، اذا حدث کذب واذا عاہد غدر واذا اؤتمن خان واذا خاصم فجر، کہ منافق فی العمل، عملی طور پہ جو ہے، اور اس نفاق کی وجہ سے آدمی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں جائے گا۔ یہ نفاق فی العمل کی وجہ، گناہ کبیرہ ہے، اس سے توبہ کر لے اللہ معاف کر دے گا، یا اس نے گناہ کیا ہے تو جہنم میں سزا بھگت کر کے اگر موحد ہے، شرک نہیں کیا ہے تو جنت میں داخل ہوگا۔ وہ کیا ہے کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، یہ نفاق کی پہچان ہے۔ جب وہ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کو امانت سونپی جائے تو خیانت کرے، اور جب وہ جھگڑا کرے تو گالی گلوچ بکے، یہ سب نفاق فی العمل۔ وہی کہا گیا بما کانوا یکذبون۔ ان منافقین کا حال یہ ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے ارے بھائی اللہ پر ایمان، یہ زمین میں فساد نہ مچاؤ، واہ صاحب ہم تو امن کے ٹھیکیدار ہیں۔ آج پوری دنیا پر جن قوموں نے ظلم مسلط کر رکھا ہے، چاہے وہ یہود کی صورت میں ہوں، چاہے وہ امریکہ کی صورت میں ہوں، چاہے وہ برطانیہ کی صورت میں ہوں، چاہے وہ فرانس کی صورت میں ہوں، چاہے وہ مشرکین کی صورت میں ہوں، یہ جو ڈاکوؤں کا اڈا اقوام متحدہ ہے اس میں جمع ہو کر کے یہ کیا کہتے ہیں صاحب کہ جو ہے ہم تو امن کے پیامبر ہیں، ہم نے جو ہے سلامتی کونسل قائم کر رکھی ہے۔ کیا سلامتی کونسل قائم کر رکھی صاحب؟ یوکرین پہ حملہ ہوا تو پوری دنیا چلانے لگی، اور فلسطین پہ جب حملہ ہوتا ہے اور اسرائیل بمباری کرتا ہے اور وہاں کے مردوں، عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور وہاں کے مقدس مقامات کو نشانہ بناتا ہے، کبھی سلامتی کونسل قائم نہیں ہوتی، کبھی سلامتی کونسل نہیں بلائی جاتی۔ یوکرین پہ حملہ ہو جاتا ہے، سلامتی کونسل بنا لی جاتی ہے۔
اچھا ہے، ہم ظلم کی مذمت کرتے ہیں، جہاں فلسطین میں ظلم ہوتا ہے 100 مرتبہ مذمت کرتے ہیں، اور اس مبارک مہینے میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، ان کو ان کی مقدس سرزمین واپس کر دے اور غاصب یہودیوں کو دنیا سے مٹا دے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں ہم فلسطین کے لیے دعا کرتے ہیں، وہیں ہم دنیا کے تمام مظلوم انسانوں کے لیے دعا کرتے ہیں، تمام مظلوم انسانوں کے لیے، مسلمانوں نہیں، تمام مظلوم انسانوں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے امن و سلامتی کی راہیں ہموار کر دے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ روئے زمین میں فساد نہ مچاؤ، تو کہتے ہیں واہ صاحب، ہم ہی تو اصلاح کے ٹھیکیدار ہیں اور ہم ہی کو آپ کہتے ہیں فساد نہ مچاؤ۔ الا انہم مفسدون ولکن لا یشعرون، سچی بات یہ ہے کہ یہی فسادی ہیں، اور آج دنیا میں انہی کی وجہ سے فساد برپا ہے۔ اگر یہ اپنے اپنے میں رہیں، اگر یہ اپنے اپنے سے مطلب رکھیں تو دنیا امن و شانتی کا گہوارہ بن جائے، لیکن یہ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جیسے اور مخلصین صحابہ کرام، آمن الناس سے مراد صحابہ کرام ہیں، وہ اولین مخاطب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے ان منافقین سے ایسے ہی ایمان لے آؤ جیسے مومنین ایمان لائے، آمن الناس، کہا اچھا انؤمن کما آمن السفہاء، ایسے ایمان لے آئے جیسے ملا جی ایمان لائے ہیں۔ ہاں، صحابہ کرام کو بیوقوف سمجھتے تھے، جبکہ میں نے ابھی نقل کیا کہ انسانیت میں انبیاء کے بعد سب سے پاک دل لوگ تھے، سب سے گہرے علم والے لوگ تھے، اور سب سے کم تکلف کرنے والے۔ تو یہ کیا کہتے ہیں صاحب کہ اچھا ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ صحیح بات یہ ہے کہ یہ خود بیوقوف ہیں، الا انہم صفاء ولکن لا یعلمون، یہ بیوقوف لوگ ہیں۔ ان کی حالت یہ ہے کہ جب روشنی ہوتی ہے تو چل پڑتے ہیں، اور جب روشنی بند ہو جاتی ہے تو رک جاتے ہیں۔ یہ دنیا کی بدترین قوم ہے، اللہ نے پورا رکوع ان کے اوپر وقف کر دیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انسانوں کو دعوت دی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو، سب کی سب لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اور کیوں عبادت کرو اس کی دلیل دی، اور آپ دیکھیے اسی لیے ہمیشہ اس بات کی کوشش ہونی چاہیے کہ کفار کے سامنے یا جو مخالفین ہوں ان کے سامنے جو دلیل دی جائے بڑی آسان دلیل دی جائے، سیدھی سیدھی دلیل دی جائے۔ کیا کہا؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا۔ کیوں عبادت اللہ کی؟ اس لیے کہ اس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے والے لوگوں کو پیدا کیا اور زمین کو ہموار بنا دیا۔ یہ ایسی دلیل ہے جو ہر آدمی سمجھ سکتا ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، زمین کو ہموار کر دیا، بچھونا کر دیا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت کے طور پہ بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، وانزل لکم من السماء ماء، اور آسمان سے بارش نازل کیا، اور پھر وہ بارش زمین میں جذب ہو گئی، وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور اس بارش سے اس نے تمہارے لیے پھل اگا دیے بطور رزق۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، لہذا لوگو اللہ کے ساتھ کسی کو ذرہ برابر بھی شریک نہ ٹھہراؤ۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ اور پھر یہ کہہ کر کے اہل ایمان کو بتایا کہ دیکھو ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے کتاب اتار دی ہے، اور اس کتاب کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اور وہ کتاب ایسی بھی نہیں ہے کہ جس میں غموض اور خفا ہو، وہ کتاب ایسی بھی نہیں کہ جو مبہم ہو اسے سمجھا نہ جا سکے۔ اللہ نے خود ہی فرما دیا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ایسی کتاب اتاری جس میں کوئی کجی اور ٹیڑھ نہیں۔ اس پورے قرآن پاک میں اتنی بڑی کتاب ہے، اس کتاب کی ایک آیت سے دوسری آیت کے درمیان کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ مشہور قول کے مطابق
قرآن پاک میں 6666 آیات ہیں، مشہور قول، ورنہ بعض قول یہ ہے کہ 6450، کسی نے کہا 6250، بہرحال 6000 سے زیادہ آیات، لیکن ایک آیت سے دوسری آیت میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے، کوئی ایسی کتاب نہیں کہ جس کے مضامین میں ٹکراؤ نہ ہو، لیکن یہ قرآن پاک واحد کتاب ہے جس کے مضامین میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور کیا کہا گیا؟ قَيِّمًا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، یہ کتاب سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور وہ ڈراتی ہے کتاب ان لوگوں کو جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، بڑے عذاب سے ڈراتی ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور اس کتاب کی خوبی یہ ہے کہ یہ بشارت دیتی ہے ان لوگوں کو جو نیک کام کرتے ہیں۔ کیا بشارت دیتی ہے؟ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، کہ ان کے لیے بہترین اجر ہے، اچھا اجر ہے اللہ کے پاس۔ اللہ نے فرمایا سبحان الذی تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، اس کتاب کی خصوصیت بتائی گئی کہ یہ حلال و حرام میں، جائز اور ناجائز میں، اچھے اور برے میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، اپنے بندے پر نازل کیا یہ فرقان، کیوں؟ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ یہ جہان والوں کو ڈرانے والا ہو جائے اس کتاب کے ذریعے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے تینوں گروہوں کو پھر یہ بتایا کہ یہ کتاب مقدس ہے جس میں کوئی خفا و کوئی غموض نہیں، اور پھر اس کتاب کی تشریح ہے احادیث نبویہ۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہو کہ ہمارے لیے صرف یہ قرآن کافی ہے تو اس کا سمجھنا غلط ہے۔ یہی کتاب یہ کہتی ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر ذکر نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کر دیجئے اس چیز کو جو ان کی طرف اتاری گئی ہے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکلف کیا گیا ہے کہ آپ اس قرآن پاک کی تشریح کریے، اس کی توضیح کریے، اس کی تبیین کریے۔ گویا احادیث نبویہ قرآن پاک کی شرح ہیں۔ تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہو کہ قرآن پاک ہمارے لیے کافی ہے، وہ بڑی غلطی میں، بڑی گمراہی میں۔ جب تک قرآن پاک کو احادیث نبویہ سے نہیں سمجھیں گے، سلف صالحین کے منہج کے مطابق نہیں سمجھیں گے، آپ قرآن پاک کو صحیح سمجھ نہیں سکتے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم رمضان المبارک میں قرآن پاک کی مختلف آیات کا خلاصہ کرتے جائیں گے۔ آج میں نے تقریباً 2 رکوع سے زیادہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے، میں اور کوشش کروں گا کہ تفصیل کے ساتھ اور جلدی جلدی آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس اجتماع کو قبول فرمائے، ہمارے ان دروس سے ہمیں عمل کی گرمی عطا فرما دے، ان دروس سے عمل کا جذبہ عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس گروہ میں شامل فرما لے جس کو اس نے اپنے خاص بندوں میں شامل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی برکتوں، اس کی سعادتوں اور اس کی بھلائیوں سے ہم سب کو مستفید فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔